ان حافظ ہونے والوں کی شکل میں دیکھا. ان حافظ ہونے والے خوش نصیب حفاظ کے پیچھے اگر اساتذہ کی محنت ہے تو وہیں آپ تمام حضرات کی نظر محبت بھی ہے. آپ حضرات اس علاقے کے مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنا قیمتی سرمایہ دیتے ہیں، اسی سے یہ ادارے چلتے ہیں. گویا ان حافظ ہونے والوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہے. بہت مختصر بات ہوگی، لہذا ایک پرسکون ماحول بنائیں کہ اللہ رب العزت نے بھائی آپ لوگ اٹھنے کا ماحول کیوں بنائیں؟ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں انسان کو یعنی ہمیں اور آپ کو سب سے اشرف اور سب سے احسن بنایا. تو اللہ نے انسان کو جو بہتر بنایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان میں انسانیت رکھی ہے اور انسانیت کا اللہ نے 4 جوہر بنایا ہے. وہ چاروں جوہر اگر انسان میں ہے، ہم میں آپ میں اگر ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم میں آپ میں انسانیت ہے، اور جس میں انسانیت ہو وہ اللہ کی نگاہ میں اشرف ہے. پروردگار نے جو انسانیت کے 4 جوہر بنائے ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ نے علم کو ایک جوہر، ایک زیور بنایا ہے کہ انسان میں علم الہی اور علم رسول ہونا چاہیے. نمبر 2، علم کے ساتھ ساتھ انسان میں عمل کامل بھی ہونا چاہیے. علم کامل کے ساتھ عمل کامل ہونا چاہیے. عمل کامل وہ عمل ہے جو سنت کے مطابق ہو. اور تیسرے نمبر پہ علم اور عمل کے ساتھ ہر مسلمان، ہر انسان کے دل میں اخلاص اور للہیت ہو. چوتھے نمبر پہ ہر انسان کے دل میں فکر آخرت ہو. ہر انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جس میں یہ 4 چیزیں بدرجہ اتم ہوتی ہیں. اس میں انسانیت کا جوہر بھی بدرجہ اتم ہوگا. یہ انسانیت کے جوہر انہی مدارس میں ہمارے ان طلبہ کو بدرجہ اتم دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے یہ مدارس گویا انسانیت کے جوہر کی فیکٹری ہے، جہاں ان جواہرات سے ان بچوں کو نوازا جاتا ہے. میرے دوستوں، بس میں آخری بات عرض کروں کہ اس میں جو چوتھی چیز ہے جسے فکر آخرت کہا جاتا ہے، جب انسان میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ سب کچھ کرنے کے باوجود، علم و عمل کے باوجود، اخلاص و للہیت کے باوجود، جب اس میں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اس کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں خشیت آتی ہے، اس کے دل میں ڈر آتا ہے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہوگا، میرے اللہ کے یہاں میرا علم یا میرا عمل قابل قبول ہے یا نہیں. یہ خشیت اور یہ خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب دلوں میں خوف اور خشیت اور ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ مقبولیت کی علامت ہے، نجات کی علامت ہے. اگر انسان علم و عمل کے ساتھ، محنت و مجاہدہ کے ساتھ اپنی نظر اپنے علم و عمل پر
اپنے مجاہدے پر اگر نظر رکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اتنے حفاظ بنائے، میں نے اتنے مدرسوں پر روپیہ خرچ کیا، اپنے آپ پہ انسان کی نظر ہوتی ہے اور دل میں خوف اور خشیت نہیں ہوتی، تو اندیشہ ہے کہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ لیکن اگر تھوڑا ہے اور تھوڑا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھڑکا، اس بات کا ڈر، اس بات کی خشیت دل میں لگی ہے کہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یہی خشیت اسے اللہ کے یہاں مقبول اور بندوں کے یہاں محبوب بنا دیتی ہے۔ مختصر اندازوں میں آپ کو سناؤں گا، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے جن کا نام فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جوان بچہ تھا، ماں نے بہترین تربیت کی تھی، اہل علم سے اس نے کچھ علم حاصل کیا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ماں سے 2 وصیت کی، اور وصیت کرتے ہی اس نے کہا کہ ماں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفن کرانا اور بہت سارے لوگوں کو خبر مت دینا، اس لیے کہ آپ نے بڑی ممتا سے، بڑی محبت سے، بہت ہی زیادہ فقر و فاقہ سے اور بہت کفایت سے آپ نے مجھے پڑھایا، میرے استاذوں نے مجھے پڑھایا۔ اس کا تقاضا تھا کہ میں علم و عمل میں بہت بلند ہوتا، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب اگر میں مرتا ہوں تو میرے جنازے کو اگر بہت سے جوان دیکھیں گے، میرے جنازے کو بہت سے لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے دیکھو فلاں عورت جو بیوہ ہے اس کا بیٹا اس کا جنازہ جا رہا ہے، جس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، تو نسبت ماں کی طرف ہوگی کہ فلاں کا بیٹا کچھ نہ کیا اور دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ تو اے ماں، میں نہیں چاہتا کہ میری آپ کی طرف کوئی نسبت کرے عیب کے ساتھ، اس لیے جب میں مر جاؤں تو رات میں میرا جنازہ اٹھوانا اور رات میں دفن کرانا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ رات میں دفن کر کے واپس چلے آئیں تو آپ رات کے اندھیرے میں، ماں آپ رات کے اندھیرے میں قبر کے پاس آ کے کھڑی ہو جانا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں؟ دیکھیں علم کا، خشیت کا نتیجہ کہ بیٹا ایسا کیوں؟ تو بیٹا کہتا ہے جبکہ بیٹا صحیح علم رکھتا تھا، عمل میں بھی، تقوی میں بھی، پرہیزگاری میں بھی آگے کو تھا، لیکن اس کو ڈر تھا اللہ کے سامنے، تو کہتا ہے کہ ماں میرا دامن خالی ہے، میں خدا کے سامنے کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی تلاوت، کوئی ایسا عمل جو اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو، اللہ کے شان کے مطابق ہو، اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تو پروردگار کے سامنے میں کوئی علم اور کوئی عمل میں پیش نہیں کر پاؤں گا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے جو میں نے اپنے استادوں سے سنا اور سمجھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں جب لوگ مجھے دفن کر کے چلے آئیں گے اور ماں جب تو میرے قبر پر آ کر کھڑی ہوگی، تیرا قدم، تیرا تلوا، تیرا قدم، تیرا پاؤں میری قبر کے قریب ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تیرے قدم کی برکت سے میری مغفرت کر دیں گے۔ یہ اس بچے کے دل میں ماں کی عظمت، اس بچے کے دل میں ماں کی اہمیت، اور دوسری طرف خوف و خشیت کہ علم صحیح آنے کے بعد، عمل زندگی میں آنے کے بعد، اخلاص و للہیت کے آنے کے بعد بھی انسان کے دل میں یہ خوف، یہ خشیت، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی شان کے مطابق اس کی نعمتوں کے سامنے مجھ سے کوئی عمل